یہ کینیڈا پوری دنیا میں موسٹ وانٹڈ کیوں ہے؟ सबसे जो अहम वजह वो ये कि कनाडा में ह्यूमन राइट्स हैं। एक दफा कनाडा में आप आ गए, then you have different opportunities, different options। कौन से ऐसे लीगल, कौन से ऐसे वेज हैं जिनको अडॉप्ट करके, जिनको इख्तियार करके कनाडा आना बहुत ज्यादा आसान है? कनाडा का कोई भी वीजा, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी वर्क परमिट, कोई भी इमिग्रेशन, वो नॉट फॉर सेल, किसी के फ्रॉड में नहीं आना है। कनाडा को चाहिए या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, खास तौर पे मैं अल्बर्टा में स्पेशलाइज करता हूँ, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। 6 करोड़ रुपए की नेटवर्क दिखानी है, लगानी नहीं है, लगाने भी नहीं। कोई सेविंग्स है, कोई कैश है, कोई बिजनेस की वैल्यू, और हस्बैंड और वाइफ दोनों की मिलाकर अगर वो 6 करोड़ बनता है तो आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई हो जाते हैं। और इंग्लिश भी मिनिमम चाहिए जो कि CLB 4 है, ठीक है सर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। कनाडा आएंगे, अपने हाथों से बिजनेस खोलना है, मुझे भी नहीं देना, किसी को नहीं देना। एज की कोई लिमिट है इसके लिए? एज की कोई लिमिट नहीं है, पॉइंट्स है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको उर्दू वर्ल्ड में एक बार फिर खुश आमदीद। आप मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सीन में देख रहे हैं और मैं इस वक्त अल्बर्टा प्रोविंस के एक बहुत ही खूबसूरत शहर चेस्टमेयर में मौजूद हूँ और आपको मेरे पीछे एक लेक नज़र आ रही होगी जो कि लेक चेस्टमेयर है। और आज बड़े ही दिलचस्प गुफ्तगू हम करेंगे, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी जिनको आज मैंने इन्वाइट किया हुआ है इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, और इमिग्रेशन की मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ आपके जाने पहचाने मलिक अशरफ साहब तशरीफ लाए। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? सर आपकी मेहरबानी, इतने खूबसूरत सीन में आपने हमें बुलाया प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, और आज आपकी बड़ी वैल्यूएबल बातें जो है हम नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बताइए कैसा चल रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और आपके साथ आज मुलाकात यहाँ बनफ्स नफीस हुई। आप इस शहर में आए, चेस्टमेयर इसका नाम है जी। ये सिटी है कैलगरी से 15 मिनट दूर है, और उसके पीछे झील आपने बताया। आप पहले मेरे उर्दू वर्ल्ड के नाजरीन को अपना तारुफ करा दीजिए कि मलिक अशरफ साहब जो है वो क्या करते हैं, उनका ऑफिशियल डिजिग्नेशन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ताकि आवाम को पता चल जाए कि हम किसी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं इमिग्रेशन के इशू के ऊपर। सर मेरा नाम है मलिक अशरफ, मैं हूँ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट RCIC। मैं कैलगरी कनाडा अल्बर्टा में रहता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है मामी इमिग्रेशन। मामा और मामी? मामा और अच्छा, मामा से ही मामी है। मामा से मामी। मैं अपनी वालदा को मामी कहता हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये मैंने जो नाम रखा है अपनी अम्मी के नाम पे रखा है। तो जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि जो घर का या फैमिली में जो बड़ा होता है, जो भी लोग अपनी वालदा को, जैसे मेरे कजन थे वो मेरी वालदा को मामी कहा करते थे, तो मेरे बड़े भाई पैदा हुए तो उन्होंने मामी सुना तो वो मामी कहने लग गए माशाल्लाह। तो उसके बाद हम जब आए तो हम भी मामी कहने लगे। दोनों रिश्ते ही प्यारे ना सर, मामा और मामी। मामा और मामी। तो ये मामी जो है मैंने अपनी वालदा के नाम से रखा है। मुझे सर ये बताएं कि ये कनाडा पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड क्यों है? हर बंदा कहता है कि जी मुझे किसी तरीके कनाडा जाना ही जाना है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये पहले तो मोस्ट वांटेड क्यों है? अच्छा, मोस्ट वांटेड से मुझे एक और बात याद है कि मोस्ट वांटेड तो वैसे ही होता है जो भागा हुआ होता है। अब हम यानी मोस्ट डिमांडिंग कह सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग। तो उसकी एक वजह है, एक सबसे जो अहम वजह वो ये कि कनाडा में ह्यूमन राइट्स हैं। और एक दफ़ा जब आप कनाडा आ जाते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, कैनेडियन गवर्नमेंट जो आपको सहूलतें प्रोवाइड करती है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने प्रोग्राम हैं, आप फिर आए एक दफ़ा तुसी अंदर आ गए तो फिर तुसी कैनेडियन बन के निकलना। जबरदस्त है। ये आपको निकालते नहीं है। जैसे अमेरिका और कनाडा में फ़र्क ये है कि अमेरिका आप चले गए 20 साल रहेंगे, आपके पेपर ही नहीं बनते, वो फिर एट द एंड आपको या तो निकाल देते हैं या कुछ भी ऐसा रूल आता है आपको जहाज़ों में भर भर के भेज देते हैं। कनाडा ने आज तक ऐसा नहीं किया है। एक दफ़ा कनाडा में आप आ गए, then you have different opportunities, different option। इसलिए That's why हम कह सकते हैं कि मोस्ट डिमांडिंग जो है। मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट वांटेड भी है। ओके, तो अब इसको अगर हम आगे मोर जो है इन डिटेल अगर बात करें तो मोस्ट डिमांडिंग में कौन कौन सी ऐसी चीजें आ जाती हैं? जैसे आपने बताया कि ह्यूमन राइट्स हैं। अच्छा, अब हम अगर अपने साउथ एशिया को लेके चलें तो हमारा तो ख्वाब है, हमारी तो हसरत होती है कि हम किसी तरीके कनाडा पहुंच जाएं। मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे लीगल या इलीगल, खैर इलीगल को हम डिस्कस नहीं करते, कौन से ऐसे वेज हैं जिनको अडॉप्ट करके, जिनको इख्तियार करके कनाडा आना बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि हम व्यूअर को बड़ी आसान ज़बान में, क्योंकि आप बताते हैं मैंने आपके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखे हैं, खासकर आप टिकटॉक के ऊपर बड़े छाए हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों को आप बताएं कि कौन सा ऐसा तरीका अडॉप्ट करें कि वो कनाडा पहुँच जाए। मैं जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ
کہ لوگوں کو سچی سچی بات بتاؤں. کینیڈا از ناٹ فار سیل. سب سے پہلے آپ کے توسط سے میں بتاؤں گا کینیڈا از ناٹ فار سیل. کینیڈا کا کوئی بھی ویزا, کوئی بھی پلیٹ فارم, کوئی بھی ورک پرمٹ, کوئی بھی امیگریشن, چاہے وزٹ ویزا ہو, چاہے اسٹوڈنٹ ویزا ہو, چاہے اسپانسرشپ ہو, چاہے LMIA ہو, کچھ بھی ہو, وہ ناٹ فار سیل. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پیسے مانگتا ہے ان چیزوں کے, تو آپ نے اس کو کوئی پیسے نہیں دینے ہیں, کسی کے فراڈ میں نہیں آنا ہے. کینیڈا آنے کا سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے, کینیڈا کو 3 یا 4 قسم کے لوگ چاہیے. جو لبے لباب جو آپ کو جوس بتاؤں, بالکل کینیڈا کو چاہیے یا تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ, جی, جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں, ماسٹرز ہو, اسی فیلڈ میں ان کا ایکسپیرینس ہو, اور انگریزی فر بولتے ہوں. زبردست ہے سر. انگریزی فر بولتے ہوں. اب جب انگریزی فر بولنے والا, ماسٹر ڈگری والا اور پڑھا لکھا اور ایکسپیرینس والا بندہ کوئی ہوتا ہے, تو اس کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. Canada.ca کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ایکسپریس انٹری کا پروفائل آپ خود بنا لیں. جی بالکل, آپ خود بنا لیں, آپ کے پوائنٹس آ جائیں گے. اگر پھر بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو کسی پروفیشنل ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ یا امیگریشن لائر سے رابطہ کریں. ملک اشرف صاحب سے رابطہ کریں. آپ کو میری اسکرین کے اوپر ان کے کانٹیکٹس اور ای میل نظر آ رہا ہے, اور ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں. نمبر بھی دیا ہوا ہے, ای میل بھی دی ہوئی ہے. کوئی بھی امیگریشن کے ریلیٹڈ آپ کو صلاح مشورہ چاہیے تو ان سے رابطہ کیجیے گا. جی کنٹینیو کریں. تھینک یو. تو پہلا ایکسپریس انٹری, جی سیدھا کام ہے. جی اچھا, دوسرے کینیڈا کو لوگ چاہیے وہ جن کے پاس اگر ماسٹر لیول کی ایجوکیشن نہیں ہے, جی, جن کے پاس فر انگریزی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس بزنس کا ایکسپیرینس ہے, وہ لوگ چاہیے, جسے ہم کہتے ہیں بزنس امیگریشن. جی, خاص طور پہ میں البرٹا میں اسپیشلائز کرتا ہوں. البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام, رورل انٹرپرینور اسٹریم, بزنس امیگریشن ہے وہ. جی, اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے $3 لاکھ کی نیٹ ورتھ, اگر پاکستانی میں پیسوں میں کنورٹ کروں, 6 کروڑ روپے کی نیٹ ورتھ دکھانی ہے, لگانی نہیں ہے. لگانے بھی نہیں ہے. آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے, آپ کے نام پر کوئی گھر ہے, کوئی پلاٹ ہے, کوئی زمین ہے, کوئی جائیداد ہے, کوئی سیونگز ہیں, کوئی کیش ہے, کوئی بزنس کی ویلیو, اور ہسبینڈ اور وائف دونوں کی ملا کر اگر وہ 6 کروڑ بنتا ہے تو آپ اس پروگرام میں کوالیفائی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ تعلیم کتنی چاہیے؟ صرف 12 جماعت. ٹھیک ہے, پاس ڈائریکٹ حوالدار بندہ 12 جماعت پڑھے ہوئے, جی, وہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے. بزنس 3 سال بزنس اونرشپ اینڈ آپریشن کا ایکسپیرینس چاہیے پچھلے 10 سال میں. اور وہ اگر کسی پاکستان میں, انڈیا میں, ساؤتھ کہیں پہ بھی ہے, 3 سال کا ایکسپیرینس چاہیے. 3 سال کا اونرشپ کا. ٹھیک ہے. اگر اونرشپ نہیں ہے, جیسے لوگ ڈائریکٹر میں نام نہیں ہوتے, جی, تو آپ مینجمنٹ, سینئر مینجمنٹ میں ہو. ٹھیک ہے. 4 سال منیمم. ٹھیک ہے. اور انگلش بھی منیمم چاہیے, جو کہ CLB 4 ہے. ٹھیک ہے سر, یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس میں سے $1 لاکھ منیمم آپ نے انویسٹ کرنا ہے. جب آپ ہسبینڈ وائف بچے 22 سال سے کم عمر کے سارے لوگوں کو ورک پرمٹ اور ویزا مل جائے گا, ٹھیک ہے, کینیڈا آئیں گے, اپنے ہاتھوں سے بزنس کھولنا ہے. مجھے بھی نہیں دینا, کسی کو نہیں دینا, صاف ستھرا کام ہے. میں ایک آرڈنری آدمی کی طرف آپ سے سوال کروں گا کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میری تعلیم FA ہے, میرے پاس پاکستانی 5 کروڑ روپیہ $2.5 لاکھ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بیٹھے ہوئے میں بزنس کی امیگریشن اپلائی کروں. اب آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ کیسے یہ آسان ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. آ جائیے سر. بڑا زبردست آپ نے جی, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سوال کیا. سب سے پہلے تو thumbs up to you. دیکھیں, آپ اگر پاکستان میں ہیں اور آپ کو کینیڈا میں بزنس کرنا ہے, تو سب سے پہلا سوال جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں کروں گا کیسے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. سر بالکل. تو وہ جو کام ہے وہ سارا ہم نے کرنا, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں 0 سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں. میں آپ سے وہی سوال کروں گا کہ میں نے پہلا سٹیپ کیا لینا ہے. ملک اشرف صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا تو میں نے کیا کرنا؟ آپ نے صرف وہ ڈاکیومنٹ پرووائڈ کرنے جو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں. ٹھیک ہے سر. ہم سارا کام کرتے ہیں کمیونٹی 4 لیول آف گورنمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں اس پروگرام میں نا. 4 لیول آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. سمپلی بس آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس 6 کروڑ کی نیٹ ورک ہونی چاہیے. پاکستان میں موجود میرے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے, آپ کے نام پہ ہونا, نام پہ ہونی چاہیے. مطلب آپ پراپرٹی ہے آپ کی. اچھا, آپ ورتھ کہہ رہے ہیں کہ 6 کروڑ کی ورتھ, جس میں پراپرٹی ہے, جس میں بینک بیلنس ہے, جس میں گاڑیاں, سارا ملا جی. اچھا, اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر, یہ منیمم ہے, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے نا یہ پوائنٹس بیسس پہ. ٹھیک ہے. اب چونکہ
کمیونٹی میں آپ نے اپلیکیشن جمع کرائی مثال کے طور پہ ایک اسٹور کے لیے ٹھیک ہے سر کہ جی میں کپڑوں کا ایک اسٹور کھولنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ اب وہ کسی اور نے بھی کرائی ہوگی، کسی اور نے بھی کرائی ہوگی، کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے آپ نے منیمم 6 کروڑ شو کیا، دوسرے بندے نے 10 کروڑ شو کر دیا، اچھا اس کے پوائنٹ زیادہ بنے، ٹھیک ہے تو پروگرام کی ریکوائرمنٹ منیمم 6 کروڑ ہے، لیکن اگر زیادہ ہے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے ایج کی کوئی لمٹ ہے اس کے لیے بزنس امیگریشن حاصل کرنے کی؟ جو پرائمری ایج ہے اٹس اباؤٹ 35 to 49، لیکن ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، پوائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ جب ہم پروونشل، اور یہ پوائنٹس بھی آتے ہیں پروونشل لیول پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے تیسرے لیول پہ جاتے ہیں نا، آخر تیسرا چوتھا لیول ہے ورک پر، چوتھا لیول ہے ورک پر، تیسرے لیول پر آپ کو پروونشل نامنی کا سرٹیفکیٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بیسیکلی آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کلائنٹ جو پرنسپل کلائنٹ ہے وہ اس کی کرائٹیریا یعنی کہ وہ ان پڑھ ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس کا اسپاؤس اس کی وائف جو ہے وہ کرائٹیریا پہ پورا ہوتا ہے، کیا وہ اپلائی کر سکتے وہ ہیں؟ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس ملک میں تو یہ عورت راج بھی ہے نا، جی عورت راج بھی ہے، عورت کو بہت زیادہ اہمیت بہت زیادہ اہمیت عزت دی جاتی ہے۔ عزت دی جاتی ہے۔ اگر ہسبینڈ کم پڑھے لکھے ہیں جی ہاں یا اگر ہسبینڈ بھی پڑھے لکھے ہیں اور وائف بھی پڑھی لکھی جی۔ ہے تو میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں فیمیل کو آگے فیمیل کو، کیونکہ ہمارا اسلام بھی عورت کو اہمیت دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اور جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں وہ ساری فیمیل ہیں، جن کے پینل پہ میں ہوں کم سے کم، جب فیمیل کے سامنے فیمیل کو بٹھاتے ہیں بہت زیادہ امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں سر، آپ نے بتایا 3 اسٹیپ، اب چوتھا اسٹیپ ہے کہ جہاں پہ ایج سے بھی آپ گزر گئے کہ آپ کوالیفائی کر گئے 3 اسٹیپ تک، اگلا اسٹیپ ورک پرمٹ۔ اچھا وہ ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے کتنے ٹائم بعد مل جاتا ہے؟ ورک پرمٹ کا جی ہر ملک کا الگ الگ پروسیسنگ ٹائم ہے۔ ونس اگین یہ ساری چیز آپ اگر canada.ca پہ جائیں گے نا، آپ اپنے ملک کا نام لکھیں گے، پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا سری لنکا، پروسیسنگ ٹائم فور ورک پرمٹ وہ آپ کو نمبر آف ڈیز بتائے گا۔ کرنٹلی اٹس 130 days، اٹس ڈیز، ٹھیک ہے سر، کبھی وہ 25 ہو جاتا ہے، 125 ہو جاتا ہے، کبھی 135 ہو جاتا ہے، لگ بھگ 4 سے 6 مہینے ہم کہہ سکتے ہیں، 4 مہینے 4 مہینے ورک پرمٹ۔ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ۔ جیسے پہلے دن آج اگر آپ ہمارے ساتھ ریٹینر سائن کرتے ہیں تو میں لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں 14 months، ٹھیک ہے سر، 14 مہینے میں آپ کینیڈا ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیگلی ورک پرمٹ۔ میں سر ایک بہت ہی جیسے جھٹکا سا سوال میں کہتے ہیں نارمل سوال کرتا ہوں کہ ایک لے مین اسٹارٹ لے مین، ہم سب سے پہلے تو لے مین کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کنسلٹیشن، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے بعد ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں فری لوگوں سے بات کرتا ہوں، لیکن میں واٹس ایپ پہ ان کی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتا، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا میں یہاں پہ ان کو سیکنڈ اس لیے کروں گا کہ میرے بھائی اور میری بہنیں اور جو ہماری کمیونٹی سن رہی ہے جو اردو سمجھتے ہیں، برائے مہربانی آپ سوچیں کہ اگر آپ 5 کروڑ روپے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ملک اشرف صاحب جو ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہے $200 سے $250 ان کی اگر کنسلٹیشن فیس ہے، اور اتنے زبردست کاز کے لیے کہ آپ کی پوری فیملی یہاں پہ آ رہی، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود جب یہ پروگرام کرتا ہوں تو مجھے کوسچنز ہوتے ہیں، آپ $200 سے $250 دینے کے راضی نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ فری میں بات کی جائے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لائسنس بندہ آپ کے لیے ٹائم نکالے گا اپنے بزی شیڈول میں سے، اگر آپ پیمنٹ پہ کریں گے تو آپ کا یہ شیڈول بک کریں گے، پراپر آپ کو کنسلٹیشن دیں گے اور A to Z آپ کو چیزیں سمجھائیں گے۔ سو اسکرین کے اوپر ان کی ای میل ایڈریس اور ان کا نمبر شو ہو رہے ہیں، آپ کنسلٹیشن بک کریں اور دیر مت کریں، کیونکہ اس وقت کینیڈا میں ایک بہت ہی زبردست اسٹریم جو بزنس کی انہوں نے بتائی ہے، ہمارا پروونس جو کہ البرٹا پروونس ہے اس میں چل رہی ہے، اور ملک صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ضرور جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں۔